السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ماسٹر پیسز آف اسلام۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس چیز نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو چھوا یا مس کیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کے وقت اس جدائی کو برداشت نہ کر سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سے ایسے واقعات سیرت نبویہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ استون حنانہ کا بھی ہے۔ استون حنانہ ایک کھجور کا تنا تھا جس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بننے سے پہلے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم خشک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب پختہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے تو اس خشک کھجور کے تنے سے یہ صدمہ جدائی برداشت نہ ہوا۔ اس نے رونا شروع کر دیا، جس طرح چھوٹا بچہ ماں کی جدائی سے روتے ہوئے سسکیاں لیتا ہے۔ مولانا رومی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خشک کھجور کا تنا جس کا نام استون حنانہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے شکوہ کر رہا تھا، اور وہ ایسے شکوہ کر رہا تھا جیسے عقل رکھنے والے انسان شکوہ کرتے ہیں۔ اس آواز گریہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تعجب میں پڑ گئے اور پریشان ہوئے کہ یہ ستون اپنے پورے حجم طول و عرض سے کس طرح رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اے ستون تجھے کیا ہوا ہے؟ اس ستون نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جدائی کا صدمہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے میری جان اندر ہی اندر جل رہی ہے۔ اس غم کی آگ کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں کیوں نہ روں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو جان کائنات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مجھ سے ٹیک لگاتے تھے، اب مجھ سے الگ ہو گئے ہیں اور میری جگہ دوسرا منبر پسند فرما لیا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارے مبارک ستون، اگر تو چاہتا ہے تو تیرے لیے دعا کروں کہ تو سرسبز و شاداب اور پھل آور درخت ہو جائے اور تیرے پھلوں سے ہر مشرق اور مغرب میں رہنے والا فائدہ اٹھائے۔ اور کیا تو ہمیشہ کے لیے تر و تازہ ہونا چاہتا ہے یا تو پھر آخرت کی زندگی میں کچھ چاہتا ہے؟ استون حنانہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو دائمی اور ابدی نعمت چاہتا ہوں۔ مولانا روم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے غافل، تمہیں اس لکڑی سے سبق لینا چاہیے کہ تم انسان ہو کر دنیا فانی پر گرویدہ اور آخرت سے روگرداں ہو رہے ہو، جبکہ استون حنانہ نعمت دائمی کو نعمت فانی پر ترجیح دے رہا ہے۔ مولانا روم رحمہ اللہ تعالیٰ کا اس بات فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ آج کی دنیا، آج کے انسان مال و دولت، لالچ اور طمع کے پیچھے اپنی آخرت کی ایسی زندگی جو ابدی اور نعمتوں والی زندگی ہے اس کو چھوڑ کر آج کی ایسی زندگی کے پیچھے پڑا ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، یہاں پر اس طرح رہو جس طرح ایک مسافر آئے اور پھر وہ چلا جائے۔ پھر اس ستون حنانہ کو زمین میں دفن کر دیا گیا تاکہ وہ روز محشر انسانوں کی طرح اس کو جزا مل سکے۔